السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 37 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے آیت نمبر 38 سے، اور 2 آیتوں کو ہم آج کریں گے پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم لفظ بہ لفظ تجوید کے قواعد کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہاں تک تلاوت کیا ہے میں نے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے قُلْنَا اهْبِطُوا، قُل نہ، یہاں پر دیکھیں دونوں جگہ جو ہے نا جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور جزم کا قاعدہ یہی ہے کہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، یعنی کہ جزم والے حرف سے پہلے جو حرف ہوگا نا اس حرف کو ہم جزم والے حرف سے کنیکٹ کریں گے، یعنی کہ ملا دیں گے۔ تو یہاں پر لام کے اوپر جزم ہے تو ہم قاف کو ملا دیے لام سے، قاف لام پیش قل، اور نون ہا زبر نہ، قل نہ، با زیر بی، طا واو پیش تو، قُلْنَا اهْبِطُوا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، یہاں واو کے اوپر بھی جزم ہے نا جزم، تو ہم تا کو واو سے ملانے کا کام تو یہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے واو مدہ کا قاعدہ۔ کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ تو مدہ والے جو لیٹرز ہیں نا، مدہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ تو مدہ والے لیٹرز کے اوپر جب سکون آئے گا نا، تو وہاں پر جب ہم اجرا کریں گے یا ہم قواعد کو بتائیں گے یا ہم سے کوئی سوال کر بیٹھے یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو جب ہم مدہ والے لیٹرز کے اوپر آئیں گے اور وہاں پر ہم سے کوئی سوال پوچھے تو مدہ والے لیٹرز کا جو قاعدہ ہوتا ہے، جو لیسن ہم نے پڑھایا ہے، اس کو وہاں پر آپ نے بیان کرنا ہے، اس کو وہاں پر بولنا ہے۔ وہاں پر اگر آپ یہ بولے کہ اس کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے، تو وہ یہ قواعد اگر بولیں گے تو وہاں پر صحیح نہیں ہوگا بلکہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب مدہ آ جائے تو پھر مدہ والا جو لیسن ہے، مدہ والا جو قاعدہ ہے وہ آپ کو بتانا ہوگا۔ فور ایگزامپل الف یا واو، یہ 3 حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یا ساکین آئے اور یا ساکین سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو زبر ہوگا تو یا لین کا قاعدہ آپ بتائیں گے، زیر ہوگا تو یا مدہ کا قاعدہ بتانا ہے آپ نے۔ ملانا وہاں بھی ہے، جزم والا جو حرف ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں اپنے پہلے والے حرف سے ملتا ہے، یعنی کہ کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن جب الف مدہ یا مدہ واو مدہ کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تب ہم یہ جزم کا اجرا کریں گے، جزم کا قاعدہ وہاں پر بتائیں گے۔ لیکن اگر الف یا واو میں سے کوئی حرف ہو، اس کے اوپر سکون ہو، تو پھر ہمیں الف مدہ یا مدہ واو مدہ والا جو قاعدہ ہے جو ہم نے پڑھایا ہے نورانی قاعدے میں، وہاں پر وہ بولنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اگر ہم اجرا کریں گے تو کیا بولیں گے؟ قل، لام کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے قل۔ اسی طرح نہ میں جب کریں گے تو بھی وہی بولیں گے، لیکن جب یہاں پر آئیں گے تا واو پیش تو یہاں پر کیا بولنا ہے؟
واو साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा होगा। अब यहाँ पर अगर बोलेंगे वाव के ऊपर सुकून है, सुकून एक अलामत है, सुकून वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, बेशक पढ़ते हैं, सही भी है, लेकिन यहाँ पर आपने जो इजरा करना है वो करना है वाव मद्दा का इजरा। उसी तरह जहां पर या मद्दा आ जाए वहां पर या मद्दा का इजरा करना है। मिलाते हम वहां भी है पीछे वाले हर्फ से साकिन वाले हर्फ को, लेकिन जब इजरा का बात आती है तो आपने या मद्दा का इजरा, वाव मद्दा का इजरा इस तरह करना है। इसके अलावा कोई हर्फ है, जैसे कि यहाँ पर लाम था, यहाँ पर हा है, तो आप यहाँ पर वही इजरा करेंगे कि हा के ऊपर सुकून है, सुकून एक अलामत है, सुकून वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, या जज्म बोल ले या सुकून बोल ले, कुछ भी बोल ले सही है ना। जज्म भी सही है और सुकून भी सही है, बस ये फर्क है कि जज्म हम कहते हैं उर्दू में और सुकून कहते हैं अरबी में। बोलना कुछ भी है वो आपका सही होगा। आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमने पढ़ दिया कुलनाह भी तू में खींचेंगे क्योंकि वहां मद्दा का कायदा हो रहा है। आगे चलेंगे मिन्हा मिन्हा मिन्हा, यहाँ पर जो नून है ना, यहाँ पर बाज औकात बाज हमारी बहनें यहाँ पर देर लगा देती हैं, जैसे कि मिन्हा मिन्हा, देर नहीं लगाना। अगर मिन्हा अगर आप पढ़ रहे हैं तो गलत हो जाएगा आपका कायदा के एतबार से। वो इसलिए क्योंकि देखिए नून साकिन के बाद जो हर्फ है ना उसको हम देखेंगे, ये कौन सा हर्फ है, हा है। हा आता है जब भी तो हम करते हैं इजहार, यानी कि नून की आवाज को जाहिर करते हैं, वहां पर रुकना नहीं है। इजहार का कायदा है ना, नून साकिन या तनवीन के बाद 6 हर्फ में से कोई हर्फ आए तब होता है इजहार का कायदा। वो 6 हर्फ आपने याद कर लेना है, आपने हिफ्ज कर लेना है, जबानी आपको याद हो जानी चाहिए। उसी तरह से तनवीन या नून साकिन के बाद 15 हर्फ ऐसे हैं जो आते हैं तो वहां पर हमें इख्फा करना पड़ता है, यानी कि अपनी आवाज को नाक में छुपानी पड़ती है। तो वो 15 हर्फ और वो 6 हर्फ जिसमें इजहार होता है और वो 15 हर्फ जिसमें हम इख्फा करते हैं, ये अगर 15 हर्फ और ये 6 हर्फ आपको जबानी याद नहीं होगा तब तक आप इस कायदे को कुरान में फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जाए और ये जो हर्फ है ना इसको जबानी याद करें। तो हा उसी में से है, जब तनवीन या नून साकिन के बाद हा आए तो इजहार करना है, तो हमें यहाँ पर देर बिल्कुल नहीं लगाना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिन्हा 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 मिन्हा, जल्द निकलना है। उसके बाद जमीआ जमीआ जमीआ, जीम जबर जा, मीम या जेर मी, चूंकि यहाँ पर या साकिन से पहले जेर आ रही है, या मद्दा का कायदा बन रहा है, तो यहाँ पर भी मिला रहे हैं ना हम। यहाँ पर देखिए जज्म वाला जो हर्फ है उससे मीम को हम इससे मिला रहे हैं ना, मिलाने का काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जज्म का इजरा करना, जज्म वाला कवायद बताना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जज्म से आगे बढ़कर भी एक और कायदा हो रहा है जो कि है या मद्दा का कायदा। तो या मद्दा का इजरा करना यहाँ पर दुरुस्त है। तो हम करेंगे जमी, और आयन 2 जबर क्या है, अन। लेकिन जब हम यहाँ पर रुकेंगे, चूंकि यहाँ पर जीम, ये देखे स्मॉल जीम है ना, यहाँ पर रुकना जायज है, यहाँ पर हम रुक सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम रुकेंगे तो हम पढ़ेंगे जमीआ। और अगर आप नहीं रुकना चाहते, यहाँ पर आप रुकना नहीं चाहते, तो आप फिर पढ़ेंगे यहाँ पर अन और यहाँ पर इख्फा करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आने वाला जो हर्फ है उसको भी देखना है। अगर आप मिलाकर पढ़ रहे हैं तो आने वाला हर्फ फा है, और फा जो है हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से एक है, तो यहाँ पर हमें करना होगा इख्फा। तो अब जब रुकेंगे, हम यहाँ पर रुक कर बता रहे हैं क्योंकि आयत बहुत लंबी है, तो यहाँ पर जब हम रुकेंगे तो पढ़ेंगे जमीआ। अब यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ, गौर से सुने। कुल्नहबितू मिन्हा जमीआ, कुल्नहबितू मिन्हा जमीआ, आइन निकालना है, जमीआ जमीआ जमीआ, एकदम हलक से आइन निकालना है। जो हर्फ अदा नहीं होता उसको कोशिश करे, खूब मश्क करे, है ना, वक्त दे। कोई भी चीज बगैर वक्त दिए हासिल नहीं होता,
اور یہ ایسی چیز ہے نا، اس کے پیچھے اگر آپ وقت لگائیں گے تو یہ تا زندگی اور مرنے کے بعد بھی یہ چیز جو ہے نا آپ کے کام آنے والی ہے۔ تو فضول کاموں سے اپنے وقت کو بچائیں اور اچھے کاموں میں لگائیں، اچھی چیزوں کو سیکھنے میں لگائیں۔ ہم نہ جانے گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں موبائل پر، یہ چیز وہ چیز، بیکار کی چیزیں، لایانی چیزیں، جس سے نہ ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ وہ چیز دیکھ کر ہم گزار دیتے ہیں اپنے وقت کو، گزار نہیں بلکہ گنوا دیتے ہیں، ہے نا، اور اچھی چیز ہم نہیں سیکھتے۔ اگر نظروں کے سامنے بھی کوئی اچھی چیز آ جائے نا تو اسے کیا کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اچھی چیزوں کو سیکھے، اسلام کے مطابق، اسلام کے تعلق سے جو چیزیں ہیں، اسلام کی جو باتیں ہیں وہ نالج میں لائیں، وہ سیکھیں، وہ سمجھیں اور دوسروں کو بتائیں، گھر میں بتائیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں اسٹاپ کر دیا ہم نے، آگے چلیں گے میم مشدد کا غنہ، ما الف مدہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یا کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکین ہے، حمزہ کے اوپر سکون ہے نا، اور حمزہ ساکینہ کہیں پر بھی آئے گا وہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہے، جرک کرنا ہے، یا اس طرح سے، تینکم، پھر یہاں پر دیکھیں تین، نون مشدد کا غنہ کرے، پھر کاف میم پیش کم، لیکن چونکہ یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے۔ جب بھی جزم اور تشدید والا حرف دونوں ساتھ ساتھ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے والے حرف کو تشدید میں ملاتے ہیں نا، تو اس کو ہم یہاں پر ملائیں گے۔ اس کے اوپر بھی شد ہے تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ گئے، یہاں پر ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کے بعد پھر میم نون زیر مین، پھر نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، پھر یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے، اس کے بعد نون یا زیر نی یا مدہ، یہاں تک دیکھیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، یہاں تک اس طرح پڑھیں گے۔ ایک بار پھر دیکھیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اس طرح سے آگے چلیں گے هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ہُدًى اخفا، کیونکہ دو زبر کی تنوین، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ فا ہے، اس کے بعد فَمَن تَبِعَ، یہاں پر پھر نون ساکین اور اس کے بعد تا ہے، دونوں جگہ ہم اخفا کر رہے ہیں۔ یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا آ گیا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ گیا، تو ہم دونوں جگہ اخفا کریں گے۔ غور سے سنیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، یہاں تک ہو گیا، آگے چلیں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، فَلَا الف مدہ، خوف، خو دیکھیے یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں نرمی کے ساتھ اور جلد پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فَلَا خَوْفٌ، فَلَا خَوْفٌ، فَلَا خَوْفٌ، یہاں خو کا تو معاملہ ہو گیا کہ یہاں پر ہے واو لین کا قاعدہ۔ آگے چلیں گے تو دیکھیں گے فا کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین ہے۔ اب دو پیش کی تنوین آ گئی تو آگے پھر چلیں گے اور آگے والے حرف کو دیکھیں گے، کون سا حرف ہے؟ عین ہے، یعنی کہ حروف حلقی میں سے ایک ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار کرتے ہیں، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ بن گیا۔
تو ہم یہاں پر جلد پڑھیں گے، جلدی نکلیں گے نون کی آواز کو ظاہر کر کے. آگے چلیں گے. لام یا زبر لئی، یہاں پر پھر یا لین، یہاں پر نرمی کے ساتھ کریں گے. ہا میم زیر ہم، جزم کا قاعدہ. یہاں تک دیکھیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. صحیح ہے. خوف علیہم، بالکل رکنا کہیں پر بھی نہیں. یہاں پر واولین، یہاں پر اظہار کا قاعدہ، لئی میں یائلین کا قاعدہ، ہم میں جزم کا قاعدہ. آگے وَلَاهُمْ، وَلَاهُمْ، لام الف مدہ کر رہے. وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ، يَحْزَنُونَ، نون میں واو مدہ. یحزنون، یہاں تک پورا دیکھیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں تک پڑھ لیا. نون میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ واو مدہ. آگے چلیں گے آیت نمبر 39 کی طرف. والذین، دی میں ہم پریشر کیوں ڈال رہے ہیں؟ کھینچتے ہوئے، اسٹریچ کرتے ہوئے پریشر کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہم کر رہے ہیں. یہاں ساکن سے پہلے زیر. والذین کفروا، 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 رو میں واو مدہ. وَكَذَّبُوا، 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 بو میں پھر واو مدہ. آگے بِآیاتِنَا، 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 مطلب آ کو بھی کھینچنا، یا کو بھی کھینچنا، اور نا کو تو کھینچنا ہی کھینچنا. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا حمزہ اور یا، یہ دونوں میں کیا آ رہا ہے؟ کھڑا زبر. اور کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، تو ہم 1 سے 2 سیکنڈ کھینچنا ہے. اور نا کے اوپر چونکہ مد ہے، اور یہ مد ہے مد منفصل، یعنی کہ مد کی دوسری قسم، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. یہاں پر کھینچنا ہی کھینچنا، یعنی کہ ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ہمیں کھینچنا ہے 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر. تو یہاں پر ہم کھینچیں گے. غور سے سنیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آگے چلیں گے. اولئک، یہاں پر پھر ہم مد کر رہے ہیں جو کہ ہے مد متصل، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، اصحاب النار. یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو را کو ہم پور کر کے پڑھیں گے، کیونکہ جب اسٹاپ کریں گے تو رائے ساکینہ ہو گیا. رائے ساکینہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو رکنے کی صورت میں ہمیں را کو پور پڑھنا ہے. اگر ہم نہیں رک رہے تو پھر را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے پھر جو حرکت ہے اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ پور پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا. تو ہم یہاں رک رہے ہیں تو را کو ہم پور پڑھیں گے. ایک بار پورا دیکھیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک
أصحاب النار. ایک بار اور دیکھیں، پورے قواعد کو نا مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں، تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی، کوئی بھی چھوٹی سی چوک کی گنجائش نہیں ہے، تو بہت ہی دھیان سے پڑھنا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. آگے چلیں گے. ہم فیہا خالدون. ہم جزم کا قاعدہ، فی یا مدہ، ہا الف مدہ، خا میں الف مدہ کا برابر کھینچنا، لام کے نیچے زیر جل پڑھیں گے، معروف کا خیال، دو میں پھر واو مدہ، نون کے اوپر وقف. ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون. لام کو ہم جل پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. یہاں تک ہو گیا. ایک بار میں اوپر سے تلاوت کرتی ہوں، غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. تو آج کے لیے یہی دعائیں، خوب مشق کریے اور خوب پریکٹس کیجیے، قرآن کے پیچھے خوب وقت دے، اور ڈیلی بلا ناغہ، جب آپ ایسے وقت میں ہو، جب آپ ایسے دنوں میں ہو جب آپ کو قرآن شریف نہیں پڑھنا ہے، ان دنوں کو چھوڑ کر جب آپ پاکی کی حالت میں ہو تو بلا ناغہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرے اور نمازوں کی پابندی کرے. نماز تو ہر حال میں کیا ہے؟ فرض ہے، وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن نماز کو اپنے وقت پر، یعنی کہ اول وقت پر، جیسے ہی اذان ہو آپ نماز کے لیے ریڈی رہیں، اور نماز سارے کام کو چھوڑ کر سارا کام جو ہے نا نماز کے بعد، سب سے پہلے جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے. اور نماز کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں معاف نہیں. بیماری کی صورت میں اگر آپ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے تو اشارتاً نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے نا. تو سوچے، بیماری کی حالت میں اس طرح بتایا گیا تو اچھی حالت میں پھر کیا ہے؟ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑنے کی. فرض کر دی گئی ہے اور ہمیں ہر حال میں اسے ادا کرنا ہے. تو نماز کی پابندی کرے، اول وقت میں پڑھے، اور بچوں کو بھی خاص کر اپنے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں نا تو اپنے ساتھ بچوں کے لیے بھی الگ سے جانماز بچھائیں اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. بچپن سے جب عادت ڈالیں گے نا تو جب بچے بچپن سے کرتے ہوئے آئیں گے نا اور گھر میں ہوتے ہوئے اس عمل کو دیکھیں گے نا تو خود بخود بچوں کے اندر یہ چیز بھی آئے گی. تو چلے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پڑھنے پڑھانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور آپ کو بھی، جو میری بہنیں میرے بھائی اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب 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 نوازے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ السلام